زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر ایک رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، چاند رات، یعنی عید سے پہلے والی رات۔ اس کو لیلۃ الجائزہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کی رات اللہ تعالیٰ روزہ داروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا یہی لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے، اس کو مزدوری پوری ہوتے ہی اس کو اس کی مزدوری کی اجرت ادا کر دی جاتی ہے، تو وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، یعنی روزہ داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو چاند رات جو ہے، اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، اور ہو سکے تو کچھ عبادت بھی کر لینی چاہیے، تھوڑی تلاوت کر لے انسان، تھوڑے ذکر و اذکار کر لے اور تہجد پڑھ لے، تو کم سے کم اتنا کر لینا چاہیے، اور خرافات وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اور باقی عید والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کر کے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کو اجرت پوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو یہ عید والے دن یہ روزہ رکھنے کے اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ان کے ذمے میں نے کام لگایا تھا، روزے فرض کیے تھے، انہوں نے میرا کام پورا کر دیا، روزے پورے رکھے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم کہ میں نے اپنے بندوں اور بندیوں کو بخش دیا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے علاوہ صبح اشراق وغیرہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، اور باقی عید والے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، عید کے دوسرے دن سے ہم شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیں، یا اپنے کوئی روزے قضا ہو گئے اور رمضان میں وہ قضا کر سکتے ہیں، ان کو رکھ سکتے ہیں۔ عید کی کچھ سنتیں ہیں تو ان پہ بھی ہمیں عید والے دن عمل کرنے چاہیے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے، یعنی عید نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی بھی میٹھی چیز انسان کھا لے، کھجور کھا لے، کوئی بھی چیز کھا لے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے پاس جو موجود ہوں بہترین لباس وہیں پہنے، اچھے سے اچھا۔ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اپنے پاس موجود ہوں اس میں سے اچھا لباس انسان اس دن پہنے، اور غسل کرے، اور مسواک کرنا بھی مسنون ہے، اور عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے جائے۔ اور باقی عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہی آتی ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دوسری نمازوں سے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ عید کی نمازوں کے اندر 6 تکبیریں زائد پڑھی جاتی ہیں، جو عمومی طور پر ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، تو ہم جب عید پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں جو زائد تکبیریں پڑھنی ہیں کہاں پڑھنی ہیں، تو اس وجہ سے عید کی نماز کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو 2 رکعت جیسے پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر نیت کی جائے گی کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ادا کرتا ہوں، تو یہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ تو 6 زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں، 3 تکبیریں آخری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جب ثنا پڑھ لیں گے ہم تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے کہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کانوں تک پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کانوں تک پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا امام۔ اور وہ لیکن دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کے وہ رکوع کے اندر چلا جائے گا۔ پھر اس طریقے سے باقی نماز مکمل کر لی جائے گی۔ جب عید کی نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 2 خطبے جو ہوتے ہیں، امام جو 2 خطبے دیتا ہے وہ سننا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ خطبہ سننے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
خطبے سننا بھی ضروری ہے، یہ واجب ہے، ان کا سننا ضروری ہے، خطبے دونوں سن کے ہی جانا چاہیے۔ اور عیدگاہ کوشش یہ کرنی چاہیے اگر زیادہ دور نہیں ہے تو پیدل جانا چاہیے، تو پیدل جانا زیادہ بہتر ہے۔ باقی عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ عیدگاہ میں ایک راستے سے جائے تو دوسرے راستے سے آنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے۔